علی کی مکمل محبت، کمپلیٹ لو آف علی، وہ ولایت. کیا مطلب اس کا؟ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول کے 120,000 اصحاب یعنی 1,20,000 صحابیوں، جو سب سے افضل صحابی ہے، سب سے افضل صحابی، جس کا تذکرہ آپ ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے سورہ جمعہ میں سنا کرتے ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ کی تیسری آیت. پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ یہ تیسری آیت سلمان کی قوم کے بارے میں آئی. تو پیغمبر کا سب سے عظیم صحابی سلمان فارسی. اچھا، واقعے کا صرف آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا، یعنی وہ ہمارے آج کے ٹاپک کے لیے دلیل بنے گی، لیکن اس کے لیے پورا واقعہ بھی سنانا پڑے گا جو بہت مشہور ہے. مشہور کیا چیز ہے؟ ایک سٹوری ہے جس کا آدھا حصہ ڈائریکٹ ہم سے اس کا کنسرن نہیں، ڈائریکٹ وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ابھی میں شروع کروں گا آپ کہیں گے مولانا نے پوری مجلس ریپیٹ کر دی. اور آخری حصہ جس کا ڈائریکٹ ہم سے تعلق ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا. ایک ہی حدیث آدھی غیروں کے لیے ہے، آدھی ہمارے لیے. ہم وہ والا حصہ تو بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہم کو آدھا ہی سنایا جاتا جس کا دوسروں سے تعلق. لیکن جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں تو کمپلین ہی یہ ہے کہ دوسرے لوگ آتے ہیں تو غیروں کو برا کہہ کے جاتے ہیں، آپ تو ہم ہی کو برا کہہ کے جا رہے ہیں. خیر، وہ برا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، وہ بات کا اسٹیج ہے. تو سلمان فارسی کا یہ مشہور واقعہ ہے. آج کل دنیا بھر میں ایک رواج ہوا کہ کوئی آدمی بھی اپنی پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کر کے کہتا کہ آپ یہ بتائیے کہ آؤٹ آف 10 آپ مجھے کتنے نمبر دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے. پیغمبر نے اپنے زمانے میں یہ سسٹم بنایا تھا یہ کہہ کر کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 درجے مل چکے ہیں. 10 آؤٹ آف 10، ابو ذر 9 آؤٹ آف 10، مقداد 8 آؤٹ آف 10، یہ پورا سسٹم. تو ایمان کے 10 درجے ہیں، وہاں تک سلمان پہنچ چکے ہیں. اب وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ تو مولا کا ٹائٹل، پورا ایمان، کل ایمان، وہ سلمان کے پاس آ گیا ہے کیونکہ کل ایمان کے ماننے والے. سلمان فارسی کا مشہور واقعہ. لیکن میں نے کہا کہ میں شروع کا حصہ بہت 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 جلدی پڑھوں گا کیونکہ آپ کا سنا ہوا ہے. آپ کے بچے اور بچیوں کو بھی زبانی یاد کہ ایک دن اللہ کے رسول مدینے میں مسلمانوں کا یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. قرآن کریم نے پیغمبر کی ایک ڈیوٹی یہ بتائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. تو مدینے میں بڑے مقدس اور نیک لوگ بھی، بدماش قسم کے لوگ بھی ہیں، شریر قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن بہت نیک اور مقدس لوگ بھی. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ سروے کرنا چاہا مدینے کے لوگوں کا. مسجد النبوی ہر وقت بھری رہتی تھی. ایک بار سوال کیا کہ تم لوگ تو مجھ سے سوال کرتے ہو، آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اب لوگ ذرا سا شوق لگا کہ ہم رسول کے سوال کا جواب دیں، ہاؤ اٹس پاسبل. لیکن پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نہ بھی نہیں بول سکتے. یا رسول اللہ پوچھی. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پوائس چہرے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ نماز اور روزہ کرنے والے، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے. یہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے کہ سارا سال ہر رات پوری رات عبادت میں گزارتا ہو، اور وہ کون ہے کہ جو سارا سال ہر دن روزے کے عالم میں ہو، یعنی جس دن حرام روزہ ہے اس کو چھوڑ دیجیے. خیر، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کیونکہ پیغمبر کا مقصد بھی کچھ اور تھا. اور وہ کون ہے جو روزانہ ایک قرآن، فل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو. بہت سارے نمازی، بہت سارے راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے والے، مگر ہر رات ایک رات کا بھی ایگزیمشن نہ ہو یہ تو مشکل ہے. بہت روزہ رکھنے والے ہیں مگر پورا سال دن میں تلاوت. 2 دن پہلے جو سنت نماز کے حوالے سے بات آئی تھی، تلاوت تو اس سے بھی زیادہ ایزی چیز کہ آپ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے تلاوت ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. شہید دست غیب شیرازی کا تذکرہ کل آیا تھا، مگر ان کا ایک جملہ اسی کتاب میں، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان، استعاذہ، اسی کتاب میں انہوں نے بہت ہی شارٹ میں
اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے کو کمپیئر کیا. وہ شیراز کے تھے. شیراز ایران کا ہمیشہ سے ایک بہت ہی الٹرا ماڈرن قسم کا شہر رہا. گرچہ شاہ چراغ کی زیارت کتنی امپورٹنٹ زیارت اسی شیراز میں ہے، اور کتنے بڑے بڑے علماء، مجتہدین اور مراجع شیراز سے. لیکن بہرحال جن کو شیراز کی ڈیموگرافی پتا ہے تو معلوم ہے کہ شیراز بہت زیادہ الٹرا ماڈرن کیوں تھا. چھوڑ دیجئے شیراز کے حالات بیان کرنے آیا ہوں کہ ولایت علی پہ بات کرنے. تو شیراز فرماتے ہیں کہ ایک ہماری جوانی تھی کہ شیراز جیسے شہر میں، جیسے کوئی کہے کہ پیرس جیسے شہر میں، وہ بھی آج سے 30 سال پہلے کا، کہا کہ شیراز جیسے شہر میں حالت یہ تھی کہ اگر کوئی بیکری والا ہے یا تندور والا ہے اور وہ اپنے تندور میں، یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں چونکہ آج کے مجلس کا سبجیکٹ یہی بنے گا آگے چل کر، تندور میں روٹی لگا رہا، کمرشل، سب کو روٹیاں بیچے گا، تو وہ اس طرح سے تندور کے اندر روٹیاں نہیں بیک کرتا یا روٹی نہیں پکاتا. پہلے وہ وضو کرتا، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر حدیث قصہ پڑھتا ہے، پھر روٹیاں شروع کرتا ہے کہ مومن کے دسترخوان پر جائے گی، مومن کے پیٹ میں یا معدے میں یا اسٹمک میں پہنچے گی، انتہائی پاک ہونا چاہیے، ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو اور اس میں اسپریچول اور روحانی طاقت بھی اس روٹی کے اندر آ جائے. جملہ آج کہہ رہا ہوں، شاید اس کی تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ وضاحت تو نہیں، تھوڑا اس کا بیان کل آئے گا، کیونکہ کل علی کے اس لال کا ماتم آنے والا کل، کہ اس کے حوالے سے کچھ ذکر علی کے جہاد کا ہوگا. میرے مولا نے بھی یہ کہا تو ما قلعت بابا خیبر بقوت الجسمانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ قوت روحانیہ، یہ اسپریچول پاور ہے جس سے یہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا جا رہا. تو اسپریچول طہارت بھی ایک چیز، ایک تو ہوتی ہے یہ فزیکل نجاست و طہارت کہ 10 چیزیں اسلام میں نجس ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر وہ آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو اپنے آپ کو پاک کرو. اور پھر ایک ہوتا ہے اسپریچول. تو اب وہ شہید دست غیب کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرشل آدمی جس کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ریلیشن ان لوگوں سے نہیں ہے جو اس کی دکان میں روٹی خرید رہے ہیں، مگر اتنا اس کو خیال ہے کہ یہ میری ڈیوٹی کہ مومن کے دسترخوان پر جو غذا جا رہی وہ بالکل حلال ہو اور پاک اور پاکیزہ ہو. گھر کے اندر شہید لکھ رہے ہیں، عورتیں گھر کا کام کر رہی ہیں، چاہے کپڑے دھو رہی ہوں، چاہے ویکیوم لگا رہی ہوں، چاہے کچن میں ہوں، قرآن کی تلاوت اور دعائیں چل رہی ہیں اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ اسپریچول طہارت، کپڑے پہ یورین لگ گیا یا بلڈ لگ گیا پانی ڈال کے پاک کرنا، اور یہ اسپریچول طہارت کہ کپڑا دھوتے وقت تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری. اور فرماتے ہیں کہ آج میرا بوڑھاپا ہے جسٹ بیفور اسلامک ریولیوشن، اور حالت یہ ہے کہ آج کچن کے کام ہو کہ گھر کے کام ہو، جب تک کہ میوزک کا کیسٹ نہ لگے، لوگوں سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی ہے، لوگوں سے ریسٹورانٹ میں کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، عورتوں سے ویکیوم نہیں لگایا جاتا. اب اگر کوئی عورت بچی ہے ویکیوم لگانے والی، شوہروں کا کام ہی یہی ہے کہ ساری خدمت انجام دے بیوی کی، لیکن بہرحال گھر کے کام نہیں ہوتے جب تک کہ میوزک نہ ہو. میں نے یہ واقعہ کئی بار پڑھا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ سچا واقعہ ہے، یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے ایک سپوز کر کے اگزامپل نہیں بنائی. جب نیو یارک میں ایک مومن نے آ کر مجھ سے کہا آج سے 15 سال پہلے کہ مولانا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک کہ بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک نہ بج رہا ہو، نماز سے پہلے میں کوئی گانے کا کیسٹ لگاتا ہوں اور آواز کم رکھتا ہوں پھر نماز. تو اب یہ حالت ہو گئی. آج آفٹر اسلامک ریولیوشن کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں لیکن پھر لوگ ریورس میں جا رہے ہیں. تو یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی کیونکہ آج کی مجلس کا اصل جو ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ آگے دیکھیں گے. تو تلاوت قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کے عام اپنے روٹین کام کرتے ہوئے بھی اس کو جاری کر سکتے ہیں، مگر پیغمبر نے جو کرائیٹیریا سامنے رکھا وہ تو اتنا مشکل تھا کہ ہر دن پورے قرآن کا ختم، پورا قرآن روزانہ ڈیلی. نہ صرف یہ کہ لوگوں نے دل ہی دل میں کہا کہ نہ
ہم نہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سلمان کھڑے ہو گئے کہ انا یا رسول اللہ۔ یہ تو بہت جلدی جلدی مجھے پڑھنا ہے، آپ کو زبانی یاد ہے، زبانی آپ کے بچوں کو یاد کہ سلمان نے کہا میں، پیغمبر نے کہا سلمان لوگوں کو آبجیکشن ہو رہا ہے، تم کیسے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا۔ اچھا آپ میری مجلس سنیے، مجھے مجلس سنائیے نہیں، بعض لوگوں کے بیچ میں کامنٹ چلتے ہیں میں ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کی باتیں سنوں گا بھی، مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد۔ نماز تک میں ایک آرڈر ہے، نماز تک میں ایک حکم ہے کہ جب جماعت کی نماز پڑھو تو پیش نماز کو سنو، پیش نماز کو سناؤ نہیں، مکروہ ہے۔ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کی کوئی چیز بھی اس طرح سے پڑھنا کہ پیش نماز کے کان تک آواز پہنچے۔ قنوت، ایک مرتبہ شور مچ جاتا ہے مسجد میں جب جماعت نماز میں قنوت کا وقت آتا ہے، قنوت ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، سلام، تمہیں اسے سننا ہے، اسے سنانا نہیں۔ خیر، تو بات یہ ہو گئی کہ میں 2-3 دن سے ذرا ڈسٹرب سا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں وضاحت کر دوں کہ وائی میں ڈسٹرب کیوں ہو جاتا ہوں، یہ ایک پرابلم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اور یہ رہے گا پرابلم کچھ سال اور پھر ختم ہو جائے گا۔ میرے 2 استاد بہت کلوز تھے، دونوں آخر میں جا کے تقریباً ہیئرنگ پاور ان کی ختم ہو گئی تھی، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، پھر جو دل چاہے آپ کا کیجئے گا۔ ابھی تو پھر بھی میرے کان تھوڑے تھوڑے کام کر رہے ہیں۔ تو میں بات کو مکمل کروں کہ سلمان، لوگوں کو اعتراض کہا یا رسول اللہ میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں، اور آپ نے کہا جو وضو کر کے سو جائے اس کی ساری رات عبادت لکھی جائے گی، وہ سو رہا ہے لیکن وضو یعنی ایک طہارت، وضو فزیکل طہارت کا نام نہیں ہے، اسپریچول طہارت کا نام۔ چنانچہ اگر آپ کے جسم کے اوپر بلڈ لگا ہاتھ پر اور آپ وضو کریں گے، وضو ہی غلط ہے، وضو اس کو پاک نہیں کرے گا، وضو غلط ہو جائے گا۔ پاک ہونا چاہیے آپ کو آلریڈی، پھر وضو ہوتا۔ پاک سے مطلب ابھی یہاں آزائے وضو۔ تو کہا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے، رات کو نیند اسپریچول طہارت کے ساتھ چاہیے، لیکن یہ لفظ میں نے بہت کہہ دیا، فی الحال ختم کرتا ہوں۔ میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جو مہینے میں جو ایک نیکی کرے، بلکہ آپ نے کیا کہا قرآن میں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، بہت تیز پڑھ رہا ہوں کہ ایک نیکی کرو 10 ٹائمز تمہیں ثواب ملے گا۔ چنانچہ میں ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لیتا ہوں، 30 روزے ملٹیپلائی ہو کے کنورٹ ہو کے 30 بن جاتے ہیں، پورا سال روزے کا ثواب۔ آپ نے کہا قل هو اللہ کا سورہ 1/3 قرآن ہے، ایک بار تلاوت کرو تو 1/3 کا، 2 بار تلاوت کرو 2/3 کا، 3 بار تلاوت کرو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میں دن میں ایٹ لیسٹ 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ تب یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ڈائریکٹ رسول کی زیارت کر رہے تھے، ڈائریکٹ رسول سے نالج لے رہے تھے، مگر حالت یہ ہے کہ سلمان کے ایمان کو یہ نہ پہچانے۔ جو سلمان کے ایمان کی معرفت نہ کرے، وہ کل ایمان کی معرفت کہاں سے حاصل کرے گا؟ مگر اب دیکھیں بالکل ایسا لگا کہ ایک اسپیکر اسپیچ کرتے کرتے ایک دم اس نے اپنا ٹاپک یا آڈینس چینج کی۔ ابھی تک کی جو بات تھی اس کا مومن سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہم مسلمانوں کو سمجھانا تھا، لیکن اب بات سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ پیغمبر نے سوال کیا، سلمان نے ریپلائی دیا، لوگوں نے آبجیکشن کیا، سلمان نے اس کا بھی جواب دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن سلمان نے اپنی اسپیچ کو کنٹینیو رکھا، اور اب لگ رہا ہے کہ سلمان چینج کر دیا آڈینس کو، اب غیروں سے بات نہیں، اب ہم سے اور آپ سے بات۔ ہم سلمان والے ہیں، سلمان ہمارے والے ہیں، جنت میں سلمان کے گلے میں باہیں ڈال کے ہم لوگ جا رہے ہوں گے۔ ظہور امام کے بعد سلمان بھی ہمارے ساتھ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کریں گے، سلمان ہمارے ہیں، ہم سلمان کے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اب سلمان کی بات کہا کہ یا رسول اللہ، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی، مسئلوں کا مسئل توحید فی القرآن، تیری مثال تو ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ کی مثال، تو جسٹ لائک قل هو اللہ، جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے، اے علی تو ویسا ہی، یعنی
خود سلمان یہ ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ جملے بھی سلمان کے ہیں، جو ایک مرتبہ قل واللہ کی تلاوت کرے 1/3، 2 بار تلاوت کرے 2/3، 3 بار تلاوت کرے کل قرآن ملتا ہے۔ اے علی، جو زبان سے تیرا نام لیتا ہے اسے 1/3 ایمان ملتا ہے، جو دل میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، زبان کے ساتھ دل بھی بولا، جب دل بولتا ہے تو 2/3 ایمان ملتا ہے، لیکن جو زبان سے تجھ سے محبت کرے، دل میں تیری محبت رکھے، ہاتھ پیروں سے تیری سیرت پہ عمل کر کے دکھائے، اسے کل محبت اور کل ایمان ملا کرتا ہے۔ کل کو کمپلین تھی لوگوں کی کہ بہت لمبی مجلس ہو گئی، اس لیے میں میٹر اتنا ہی دینا چاہ رہا ہوں، لیکن کم ٹائم میں، اس لیے ذرا میں فاسٹ ہوں۔ تو سلمان بتا رہے ہیں کل محبت کسے کہتے ہیں؟ زبان کہے یا علی 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 جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور محبت مکمل کمپلیٹ محبت کسے کہتے ہیں؟ دل سے بھی علی علی کی آواز ہر وقت نکلے۔ مولا کا ایک جملہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنے والے کی باڈی کو 70 تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو ایوری پیس وہ علی علی کہہ رہا ہوگا۔ لیکن جب زبان اور دل کے ساتھ پورا جسم بھی علی کی سیرت کو فالو کر رہا ہو، وہاں جا کے علی کی محبت مکمل ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بڑی سرپرائزنگ چیز ہے۔ یہ زبان اس کا کیا ویٹ ہوگا؟ ویٹ اسکیل پہ اگر آپ رکھیں، اور دل کہیں دماغ کہیں جو بھی کہیں، اس کو آپ دونوں چیزوں کو ملا کے اسکیل پہ رکھیں، اور پھر اپنی پوری باڈی کو اسکیل پہ رکھیں۔ بھئی آج کل دنیا میں ویٹ ہوتا ہے کلو کے ذریعے، یہاں تو پتہ نہیں کلو چلتے ہیں کہ سٹون چلتا ہے کہ کیا چلتا ہے، مجھے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ویٹ، چھوٹی سی زبان جو ہمارے یہاں آج کل کے محاورے میں ہم کہیں تو چند گرام کی زبان، وہ علی کا ہے، اور پورا جو جسم ہے 100 کلو گرام کا، وہ دشمن علی کی سیرت کو فالو کر رہا۔ بھئی اسلام میں پہلا آدمی کون ہے جس نے اپنی داڑھی شیو کی؟ اب یہ مجھ سے نہیں پوچھی، کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے کیا داڑھی لگا رکھی ہے، داڑھی تو یزید کی بھی تھی، یزید کی داڑھی نہیں تھی۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہے یا لیک آف انفارمیشن ہے۔ پہلا آدمی اسلام میں کون ہے؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں، پورا اسلام داڑھی نہیں ہے، لیکن اسٹارٹ یہاں سے ہوتا کہ اتنی سی زبان تو علی کا نام لے، اور پورا جسم جو ہے وہ علی کے اگینسٹ چلے، عورت ہے سر پہ چادر تک نہیں ہے اور علی والی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں علی والی، لیکن میں کہتا ہوں محبت علی اس کی ابھی 2/3 ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ زبان اور دل 2/3 ہے، کمپلیٹ محبت علی نام ہے، لیکن تیسرے نمبر پر ایسا نہ ہو کہ چل رہا ہے سیرت علی پر، دل میں علی کا دشمن ہے۔ ہم نے تو کتنے ہی ایسے نمازی بھی دیکھیں جو کربلا میں شور مچا رہے تھے، جلدی سے حسین کا سر کاٹو، ہماری نماز کا وقت نکلا جا رہا۔ ایسے نمازی بھی ہم نے دیکھیں۔ وہ تیسرے اسٹیج پر آتا ہے زبان اور دل کے ساتھ، اور اسی کمپلیٹ محبت کا نام ہے ولایت۔ زبان سے کہا یا علی، یہ محبت، دل کے اندر سے بھی دل نے بھی کہا یا علی، محبت۔ اور ولایت کب بنتی ہے؟ جب زبان اور دل کے ساتھ انسان کی پوری زندگی علی کے حساب سے ہو، تو یہ ہے وہ ولایت جو اسلام میں سب سے آخر میں آئی، بالکل آخر میں ولایت علی آئی۔ اس کے بعد اب اسلام کے پاس کچھ اور نہیں رہا، ولایت علی یہاں سے شروع ہوئی۔ مگر ہمارے یہاں دعاؤں کی کتاب میں ایک دعا ہے، دعائے عدیلہ۔ اور یہ ایک دعا نہیں، دعائے عدیلہ جو ہے نا، یہ تو سمجھیے ایک پورا گروپ ہے دعاؤں کا، جیسے روزی کی دعا، روزی رزق۔ اب ایک دعا نہیں ہے، کئی دعائیں۔ بیمار کی صحت کی دعا ایک نہیں ہے، کئی دعائیں۔ عدیلہ ایک دعا نہیں ہے، کئی دعا، جس کے اندر ایک بہت لیندھی دعا عدیلہ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ شب جمعہ پڑھا کرو۔ ایک میڈیم سائز کی دعا عدیلہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی اماما سے آخر تک کہ ایوری نماز کے بعد پڑھا کرو۔ اور ایک سب سے شارٹیسٹ دعا عدیلہ بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ شارٹیسٹ دعا عدیلہ۔ تو کہتے کسے ہیں دعا عدیلہ؟ چاہے وہ بڑی والی ہو، چاہے وہ اسمال والی ہو، چاہے وہ میڈیم سائز کی ہو، ہر طرح سے بتائی کہ ویک میں ایک بار پڑھو، ڈیلی 5 دفعہ پڑھو، اور یہ شارٹ والی جتنی بار پڑھو۔
یہ دعا یا مقلب القلوب کب آئی؟ جب مولا نے کہا کہ آخری زمانے میں لوگوں کا ایمان بہت زیادہ ضائع ہوگا. ایمان منافق کی بات نہیں کر رہے، کافر کی بات نہیں کر رہے، مومن کی بات کر رہے جس کے پاس ٹرو ایمان ہے. کہ یہ ختم ہو جائے گا. صبح کا مومن ہے، شام کو مومن نہیں رہے گا، شام کا مومن ہے، نیکسٹ مارننگ مومن نہیں رہے گا. تو اب معصومین خالی پرابلم نہیں بتاتے، سلوشن بھی بتاتے ہیں. کسی نے کہا کہ مولا پھر ایمان کو بچانے کا طریقہ کیا؟ کہا دعا عدیلہ پڑھو. اب وہ گھبرایا کہ دعا عدیلہ کا ٹائم نہیں ہے. کہا یہ شارٹیسٹ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور وہ جو امام نے یہ مولا کی حدیث، وہ امام کی حدیث کہ دیکھو ایمان کی دو قسمیں، ایک آ کے کبھی نہیں جاتا، ایک آتا ہے اور چلا جاتا. خاص طور پر یہ جملہ یاد رکھیے، اسپیشلی وقت آخر جب آدمی مر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے سرانے مولا کے علاوہ، مولا کی بات نہیں ہو رہی ہے، دو شخصیتیں آتی ہیں. ایک ملک الموت آتا ہے، وہ تو آفیشل ڈیوٹی پر آیا، اور دوسرا شیطان آتا، وہ بھی آفیشل ڈیوٹی پر آتا. ملک الموت کا کام ہے روح نکالنا، شیطان کا کام ہے لوگوں کے ایمان کو نکالنا. پوری زندگی ٹرائی کی شیطان نے. کل بھی آپ نے واقعہ شیطان کا ایسا سنا کہ بعد میں مجھے لگا کہ بہت زیادہ آپ نے سنا. ایک آدھ مرتبہ کی الگ بات، بہت سنا. میں واقعہ پڑھ رہا تھا، نیچے سے پھر رننگ کامنٹری تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان بھی آیا، وہ بھی اپنی آفیشل ڈیوٹی پر، اللہ کی طرف سے نہیں، جو اس نے خود ایک ذمہ داری لی کہ ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا، لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ایک ایک کو. تو وہ آخری وقت میں ایک فائنل ٹرائی کرتا. تو وہ شیطان بھی آتا ہے. امام نے کہا کتنے لوگوں کا ایمان آخری وقت میں شیطان لے کے چلا جاتا. ملک الموت روح کو لے کے گیا، شیطان ایمان کو لے کے گیا. دعا عدیلہ پڑھو. پورا اسلام کا اتنا بڑا ٹاپک کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. آیت آ گئی کہ اے خدا ہمارے ایمان کو بچا لینا. اب ایمان مکمل کس چیز سے ہوتا ہے؟ ولایت علی سے. ایمان چلا جاتا، اس کا مطلب یہ کہ یہ توحید چلی گئی، یہ رسالت چلی گئی، یہ ولایت چلی گئی. تو ولایت کو مان لینا انف نہیں ہے، ولایت کو بچانا بھی ضروری ہے، ولایت کا پروٹیکشن بھی ضروری ہے. کل کی مجلس کچھ ایسا ہی تھی نا کہ پھٹی ہوئی یا کٹی ہوئی جیب میں کبھی پیسے نہیں رکھیے گا. آپ پیسے رکھتے جائیں گے، وہ گرتے چلے جائیں گے. پیچھے والوں کا فائدہ ہے، آپ کا نقصان ہے. لیکن یہ بات عقیدے کے لیے بھی اور عمل کے لیے بھی. ولایت علی مل گئی. ہزار شکر کے سجدے کریں کہ اللہ نے آپ کو علی کی ولایت عطا کی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی. ساری تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں ولایت علی والا بنایا. لیکن اب اس ولایت علی کو بچانا بھی. آپ کو دولت ملی، اچھا بزنس ملا، آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا بندہ کام ختم ہو گیا؟ نہیں. خدا بندہ تو نے ایک اچھا جاب دیا یا بزنس دیا، اب یہ اسی طرح برکت کے ساتھ چلتا رہے. اولاد نہیں تھی، آپ نے اولاد مانگی، ختم اللہ تیرا کام. نہیں، اس کو بچانا بھی. آج مل گئی اور کل مر گیا وہ بیٹا تو اور زیادہ غم ہوگا. تو جو ولایت کے پاس آئے ہی نہیں، وہ اگر جہنم میں ڈالے گئے تو پھر بھی وہ برداشت کر لیں گے. جو ولایت قبول کر کے پھر ولایت سے نکل گئے، تو ولایت کو کیسے بچایا جائے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری. اب ولایت اور ہماری ذمہ داریوں میں کہ کیسے بچایا جائے. اب آئیے اس میں جو 2 دن میری مجلس جس سبجیکٹ پہ تھی، اب اس کو ایکسپلین کیا جائے. اچھا، اب آج اگرچہ ضرورت تو نہیں ہے، کل سے غم کی بڑی راتیں شروع ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو ہیبٹ ہو جائے، اس لیے میں آج سے ہی سٹارٹ کر رہا ہوں کہ جو مجمع ہے ذرا آگے آ جائے. ضرورت نہیں ہے لیکن آگے آ جائے. اچھا، اب سنیے ولایت کو خطرہ کہاں سے، کیا کیا چیزیں ولایت کو ختم کر سکتی. اونلی ون فیکٹر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ولایت کو ختم کر سکتی.
اور ان میں سے آج ایک چیز پہلے آ چکی ہے حسد، لیکن ذرا سا مختصر رابع آج کی مجلس میں جو چیز بتانا، ولایت مل گئی، غدیر کے اعلان پہ ہم نے عمل کی، پوری ولایت لے لی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرتے دم تک، شیطان کے آنے تک نہیں، شیطان کے آنے کے بعد بھی جب آخری وقت میں آئے اس سے آپ فائٹ کریں گے اور ولایت کو بچائیں گے۔ کیا کیا چیزیں ایسی، یہاں پہ ایک بہت مشہور اسٹوری، ایک جملہ آقا حسین کا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ شہر مدینہ ہے اور وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ زندہ ہیں، یعنی یہ سٹی آف رسول ہے، نام ہی مدینے کا مطلب ہی ہے کہ سٹی آف پروفٹ، سٹی آف رسول، یعنی مدینے میں رسول اللہ، رسول تو ہمیشہ سے تھے، عام لوگوں کے اعتبار سے بادشاہ بھی، مکہ ایسا نہیں، وہاں رسول اللہ کی طرف سے تو رسول ہیں۔ ٹارچر، ظلم، تشدد، مصائب، کوڑا پھینکنا، کانٹے بچھانا، اونٹ کی اجڑی رکھنا، پتھر مارنا، مدینہ ایسا نہیں، انڈسپیوٹڈ قسم کے پیغمبر، مدینے کے بادشاہ بھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک دن رسول اللہ مدینے کی ایک اسٹریٹ سے گزر رہے ہیں اور قریب میں ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ ہے، واقعہ بہت مشہور ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، پیغمبر وہاں سے گزرے، دیکھا کچھ بچے، شام کا وقت ہے، کھیل رہے ہیں۔ بچوں پہ کھیل ہی اچھا لگتا، ہم بچوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری طرح سے سوبر بن کے بیٹھے، تو اب وہ کھیل رہے ہیں، رسول اللہ گئے ان کے بیچ میں۔ تیسری مجلس تھی جس میں مصائب سے کچھ پہلے ایک جملہ آیا تھا، اسلام کو سروس جب دینا ہے تو مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، سب میں ہمیں کام کرنا، تو یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے کہ بچوں سے بھی کلوز ہونا، پیغمبر جہاں بچے کو دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ دو چار باتیں ان سے کرتے ہیں، وہ انہی کے لیول پہ جا کے وہ خوش ہوتے ہیں، پیغمبر گئے۔ اچھا بچوں کو بھی معلوم ہے یہ رسول اللہ، ہر گھر میں پیغمبر کا بڑے رسپیکٹ اور احترام کے ساتھ ذکر کیا جاتا، وہ بھی دوڑ کے آ گئے، ایک ایک کر کے پیغمبر سب سے ملے، ایک ایک جملہ کو کہا۔ ایک بچہ تھا جو بالکل کونے میں کھڑا ہوا، وہ نہیں آیا رسول کے پاس، رسول اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے دیکھا ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہوا، برا بھلا کہتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا، فاؤل لینگویج استعمال کرتا ہوا، ابیوز کرتا ہوا، بھاگا ہوا۔ مکے میں اگر ایسا سین ہو تو شاید مسلمان مجبوراً خاموش ہو جائیں کہ ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ کی حکومت، لیکن وہاں بھی مسلمان بولے گا یہ تو ہمارا اپنا سٹی، یہ تو رسول اللہ کا سٹی ہمارے سامنے، یہ اتنی گستاخی کر کے جا رہا، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے تاکہ اس کو پکڑا جائے، پنش کرے۔ پیغمبر نے روک دیا، کہا کہ اس بچے کی غلطی نہیں ہے، اس کے باپ کی غلطی۔ اب مجمع اس لیے بہت زیادہ سرپرائز کہ اس کے باپ کو ہر آدمی جانتا، پہلے زمانے کے سٹی کتنے بہت بڑے چھوٹے سے ہوتے تھے، جو آپ لوگ ہر شہر کو گاؤں کہہ دیتے ہیں نا، پیرس بھی گاؤں ہے، لندن بھی گاؤں ہے، نیو یارک بھی گاؤں ہے، پہلے زمانے میں واقعی شہر گاؤں ہوتے تھے۔ اردو میں تو گاؤں بہت ہی چھوٹی جگہ کو کہتے ہیں، تو ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہے، سب جانتے ہیں اس کا باپ، انتہائی محبت کرنے والا رسول، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کی غلطی۔ پیغمبر اس وقت میسج دینا چاہ رہے ہیں، دیکھا کہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے، کہا چلو اس کے گھر پہنچے۔ اچھا وہ تو بڑا خوش ہو گئے، نعوذ باللہ شاید یہ جملہ ممبر کے لیے اچھا نہیں کہ جو اب میں کہہ رہا ہوں، کہ اس کا تو ایک قسم کا جیک پاٹ کھل گیا، پیغمبر اس کے گھر خود چل کے آ رہے ہیں، رسول اللہ جن سے محبت بھی کرتا ہے، جن کو وہ کائنات کا حکمران بھی مانتا، یہ بھی نہیں کہ دعوت دی، خود سے آ رہے ہیں، خود سے آنا کتنی خوشی ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے پہلے سے ٹائم لیا تھا، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ٹائم لیے بغیر تو اپنے باپ اور ماں سے بھی نہ ملے، آپ کیا ہیں؟ لیکن آپ آئے تو ایک گاؤں احمد آباد سے ہے نا، کتنے خوش ہوں گے، ایک عالم آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، مجتہد آ جائے آغا سیستانی، آپ کتنے خوش ہوں، یا رسول اللہ، وہ باپ کی خوشی کے مارے عجیب حالت۔ لیکن اس نے پھر یہ محسوس کیا کہ مجمع بہت سیریس ہے، جتنا زیادہ میں ایموشنل ہو رہا ہوں، مجمع بہت سیریس۔ اب رسول سے تو بات نہیں کی، کسی سے پوچھا ہوا کیا، اس نے بتایا تمہارے بیٹے نے اس طرح مدینے کے بازار میں اپنے اور غیر مسلمان اور یہودی ان کے سامنے رسول کی یہ انسلٹ کی ہے۔ اب جو اسے غصہ آیا، گھر کے اندر گیا،
تلوار لے کے آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دوں گا. نہیں چاہیے ایسی اولاد جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے, نہیں چاہیے. اور غصے کے عالم میں بیٹے کو ڈھونڈنے جا رہا, پیغمبر نے کہا لیکن غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی تیری. اب اسے بھی جب عام صحابیوں کو شوق لگا, اسے بھی گویا بریک لگایا, ایک دم رک گیا. یا رسول اللہ, میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ سے آپ کی محبت کو باقی رکھا, صبح شام میرے گھر میں آپ کا ذکر ہوتا. مسئلہ یہی ہے کہ ہم اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صبح شام ذکر کر لو اپنے گھر میں تو یہ محبت ہے اور یہ انف ہے. یہ محبت تو ہے لیکن انف, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. مولا کا نام لے لیا, آقا حسین کا نام لے لیا, حدیث قصہ پڑھ لی, معصومین عورتیں ہوں گی تو کوئی شہزادی کی کہانی وغیرہ پڑھ لی, ہم سمجھتے ہیں یہ ذکر ہوتا ہے صبح و شام. یہ انف ہے, ضروری ہے, انف نہیں. اس نے بھی یہی کہا, یا رسول اللہ میرے گھر میں ڈیلی آپ کا ذکر ہوتا, ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں جب تک کہ آپ کا ذکر نہ ہو. گھر میں آتے ہیں رات کو بستر پہ سونے نہیں جاتے, وہ ساری باتیں چھوڑے. اور آپ کہہ رہے ہیں میری غلطی. شروع سے میں نے اس بچے کو یہ سکھایا, جیسے آپ اپنے بچوں کو قصیدے, سلام, نوحوں, مرثیوں کی شکل میں علی کی محبت اور حسین کی کہ غم اور عزا کا پیغام دیتے ہیں. اس نے بھی کہا کہ میں نے دیا. پیغمبر نے کہا ایک بات بتاؤ. دیکھیے لمبا چوڑا آرگومنٹ فائدہ نہیں. تم جو پیسہ گھر میں لے کے آتے ہو جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا ہے پورا حلال ہے؟ اب وہ تھا بزنس مین, جاب والا تو شاید پھر بھی کبھی کہہ دے, لیکن بزنس مین کے پاس ہمیشہ سے ایکسکیوز, یا رسول اللہ میں پوری کوشش تو کرتا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہے بازار مدینہ میں میرا بزنس ہے, مارکیٹ کے اوپر مدینے کی مارکیٹ میں سب یہودیوں کا ہولڈ تھا, ان سے کمپٹیشن ہے. اگر حلال و حرام کا اتنا اسٹرکٹ خیال کرنے لگا تو گھر میں تو فاقے ہو جائیں گے, کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میری روزی اور رزق میری ذمہ داری ہے, تمہاری نہیں. لیکن ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو چھوٹے موٹے اللہ ہیں نا, تو اپنے گھر کی حد تک تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو اگر حلال و حرام کا خیال رکھا تو یا رسول اللہ ہماری انکم کم ہو جائے گی, گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا. کسے کہتے ہیں لوگ گھر کا خرچہ پورا نہ ہونے؟ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مولانا آپ نے پچھلے سال ایک دعا پڑھی تھی ممبر سے, بہت سے لوگ کہتے ہیں فائدہ ہوا روزی کی, رزق, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ. میں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے آپ کو رزق دینے کا, آپ کے گھر کا کھانا, آپ کے گھر کے کپڑے, ہر سال مرسیڈیز کا نیا ماڈل ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ نہیں. اور نہ ہی سورہ واقعہ یا روزی کی کسی دعا کے ساتھ یہ کہ یہ پڑھو. آج تو ہمارے یہاں رزق کا کنسپٹ ہی چینج ہو گیا. بہت بڑا مکان ہونا چاہیے, بہت بڑا اسکرین والا ٹی وی ہونا چاہیے, لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون 6 پلس کون سا ابھی آنے والا ہے یا ابھی آ گیا ہے وہ ہونا چاہیے. رزق کی دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بھئی کھانا تو مل ہی جاتا ہے, کھانا تو مل ہی جاتا ہے, یہ کوئی تھوڑی رزق کی چیزیں. اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میں حلال حرام کا خیال کروں, کاروبار ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, کبھی کوئی چیز دکھا کے کوئی اور چیز. دیکھیے اگر غیروں کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے ہم شریف ہو جائیں تو اسے شرافت نہیں کہتے ہیں جی, وہ تو لا کی وجہ سے مجبور ہیں. بمبئی کی مارکیٹ اور احمد آباد کی مارکیٹ میں بھی اتنا ہی خیال کرتے ہوئے بزنس کرے تو سمجھا جائے گا.